الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ایپیسوڈ 2 میں انشاءاللہ تعالی ہم شرک کی مذمت کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی، جن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ ہر چیز کو شریک کرنے سے بچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تم قتل ہی کیوں نہ کرتی جاؤ، فرمایا وَإِن قَتَلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، چاہے قتل ہو جاؤ چاہے ہلاک ہو جاؤ لیکن شرک نہیں کرو۔ اور 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک شامل کر دینا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، اور نمبر 4 ہے یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 ہے سود کھانا، نمبر 6 ہے میدان جنگ سے بھاگنا، نمبر 7 ہے بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو تہمت لگانی شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا کہ فلاں لڑکے سے وہ بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا ضرور کوئی چکر ہے۔ اپنی دل لگی کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے کسی لڑکی کی کسی بچی کی بات چھیڑ لی، اس کے اوپر تہمت لگانی شروع کر دی، بغیر تحقیق کے، بغیر جانے، بغیر دیکھے اتنی بڑی تہمت لگا دی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ عام عورتوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو اس بات سے، اس برائی سے ہمیں بچنا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے۔ تو جو کوئی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بتائی یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ تو ان احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے نتیجہ میں انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ شرک کے بارے میں ہم کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں سے پر ہوں گے۔ وہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاد فرمائے گا آج کسی پر ظلم نہیں کیا ہوگا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، لہذا میزان کی جگہ چلے جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور نیکی دوسرے پلڑے میں، وہ ایک نیکی تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ہوگی۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ اور یہ کلمات وضو کرنے کے بعد بھی پڑھے جاتے ہیں، جو کہ وضو کے بعد اچھی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور فرمایا جائے گا جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ۔ ہر ایک دروازے کے الگ الگ درجات ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بوڑھا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو، روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اسلام لائے ہو؟
اس نے عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے۔ یہ ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو اتنا وزن ہے ان کلمات کا، یہ کلمات بچوں کو بچپن میں ہی سکھا دینی چاہیے اور ان کو فضیلت بھی بتانی چاہیے۔ تو جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور سچے دل سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو توحید کا عقیدہ رکھنا اتنا وزنی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر عظیم فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ چاہے تو سارے گناہ آپ کے معاف کر دیں اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، توحید پر عقیدہ ہے، اس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا شرک شامل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم چھوٹے بڑے گناہوں کے بارے میں لیکچر تیار کریں گے، کیونکہ وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھانی چاہیے کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کن گناہوں سے ہم نے بچوں کو بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو غور کی جائے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا جس نے عمر بھر دین کے مقابلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا، تو ساری کی ساری آیتیں ان کی اچھی تھی، کردار اچھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے کے بعد بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، رشتہ دار سب خلاف ہو گئے، تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان کا ساتھ دیا، لیکن ان کا عقیدہ توحید پر نہیں تھا، ایمان نہ لے کے آنے کی وجہ سے جہنم کے وہ مستحق ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک اجنبی جو شخص نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ تھا، اور وہ خود اپنے بے پناہ گناہوں کا اعتراف کر چکا تھا، تو صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ایمان لے آنے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اور اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ میرے کان میں ہی آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دین کے دشمن بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے چچا تھے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ منع کر رہے تھے، تو وہ شرم کی وجہ سے ایمان نہ لے کے آیا تو جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے۔ تو ان ساری باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کا تمام تر دار و مدار انسان کے عقیدہ پر ہوگا۔ اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق خالص دین پر مبنی ہوا تو نیک اعمال قابل اجر اور ثواب ہوں گے، اور گناہ قابل بخشش اور قابل معافی ہوں گے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید کی بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر نیک اعمال بھی نامقبول اور مردود ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر ان کلمات کا ورد رکھیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ دراصل توحید کا مادہ واحد سے ہے، واحدال، جس کا مطلب ہے اکیلا اور بے مثال۔ وحید یا واحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلی ہو اور بے مثال ہو۔ واحد کا واو حمزہ سے بدل کر احد بنا ہے، یعنی واو ہٹا کے حمزہ لگا دی، الف لگا دیا تو لفظ بن گیا احد۔ یہی لفظ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں جو اس کی ذات اور صفات میں شریک ہو سکے۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے تو جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پیارے نبی تھے، ان کی سفارش رد کر دی جائے گی۔ ایک شخص عبداللہ بن جدان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا اچھا شخص تھا،
کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے روز اس کے کام آئیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے عمر بھر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ معاف فرما۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اس کا نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان تھا، نہ قیامت کے دن پر، لہٰذا اس کی ساری نیکیاں اور صالح اعمال، صلہ رحمی سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ تو واضح یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کے بغیر نیک اور صالح اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر اجر و ثواب کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کلمات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور صبح شام ایک ایک تسبیح تو ضرور کر لینی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی سارا دن کثرت سے استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، ہماری آخری سانس ان کلمات کے ساتھ نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔